السلام علیکم. تازہ ترین جو ہمارے پاس اس وقت خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات فیصل چودھری جو ان کے وکیل ہیں ان سے آج بھی نہیں ہو سکی ہے ڈیالہ جیل میں. اور فیصل چودھری آج دوسری دفعہ کوشش کی ہے انہوں نے ملنے کی. پہلے ملنے گئے تھے, کل بھی ملاقات نہیں ہوئی, تو آج دوبارہ عدالت کے حکم پر وہ ملنے گئے لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے بات کی ہے اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. عمران خان کی صحت کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے. یہ صحت کے بارے میں خدشات کا اظہار بار بار کیوں کیا جاتا ہے جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی ایسا کچھ نہیں تھا لیکن پی ٹی آئی نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا. تو کیا اب جو لاشوں کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ اگر سلو ڈاؤن ہو رہا ہے تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک نیا پروپیگنڈا لانچ کیا گیا ہے, لیکن اس میں حکومت کی کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ اس پروپیگنڈے کو چیک کرے اور یہ ملاقات ہونے دے. اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی دیر بعد. لیکن دوسری جو خبر بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے پر پابندی ختم ہو گئی ہے یورپ میں پروازوں کی. یہ پابندی کب لگے گی آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتے ہیں کہ 24 جون 2020 کو غلام سرور خان جو اس وقت وزیر ہوا بازی تھے اور جو آپ اس وقت اسکرین پہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ان کا وہ فوٹیج جو قومی اسمبلی میں انہوں نے بیان دیا جس وقت عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے, اور انہوں نے ایک انتہائی احمقانہ بیان دیا کہ پاکستان کے جو 860 پائلٹ ہیں ان میں سے 262 پائلٹس ایسے ہیں جنہوں نے امتحان خود نہیں دیا بلکہ ان کی جگہ کسی اور نے امتحان دیا ہے. یہ بیان احمقانہ تھا کہ جان بوجھ کے دیا گیا تھا. اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. جو میں آگے آپ کو کچھ حقائق بتانے جا رہا ہوں, اس بیان کے بعد پاکستان پر پوری دنیا میں پاکستان کے پائلٹس پر پابندی لگ گئی اور 30 جون کو صرف 6 دن بعد اس بیان کے 2020 کو یورپ نے پی آئی کی پروازوں پر پابندی لگا دی. پاکستان کو اربوں روپوں کا نقصان ہوا اس کے بعد, اور صرف 5 مہینے بعد, اب دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے, صرف 5 مہینے بعد 13 دسمبر 2020 کو ورجن اٹلانٹک ایئر لائن نے یو کے سے پاکستان ڈائریکٹ پروازوں کا آغاز کیا. اور ورجن اٹلانٹک کے مالک کون ہیں؟ رچرڈ برینسن, جو عمران خان کے بہت قریبی دوست ہے اور ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ بھی کرتے ہیں, میچز بھی دیکھتے ہیں, بہت پرانی ان کی دوستی ہے. اور ان کی دوستی زلفی بخاری سے بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا بہت کلوز تعلق ہے. تو پی آئی اے کی بندش کا ڈائریکٹ فائدہ ورجن اٹلانٹک کو ہوا, نقصان پاکستان کو ہوا. تو اب وہ پابندی ختم ہو گئی اور ہمارا آج کا پروگرام اس کا میں تعارف کروا دوں. تھوڑا سا ٹاپ سٹوری ہوگی پی ٹی آئی کی لڑائی اور حکومت کیا سوچ رہی ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ, اور ہم اس کو بتائیں گے کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور کس مفاہمت یا سہولت کے تحت یہاں سے نکلے اور اسلام آباد سے اور پیر صاحبہ چلے گئے, اور حکومت نے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا, حکومت نے ان کے جانے کے بعد آپریشن کو لانچ کیا. اس پر بات کریں گے. اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا پی ٹی آئی کا لیڈر کون, بشرا بی بی گنڈا پور جب کوئی اور جو اندرونی لڑائی ہو رہی ہے اور جو اس وقت پی ٹی آئی جن مشکلات کا شکار, اس پہ ہم بات کریں گے شعیب شاہین صاحب سے جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کہ ایک جان بھی اس ملک میں کسی بھی بے گناہ کی جائے تو وہ قابل افسوس ہے. رینجرز اور پولیس کے جوان بھی جان بحق ہوئے لیکن پارا چنار کے بچے 124 اموات وہاں پہ ہو چکی ہیں, 178 زخمی ہیں. جمعے کو بھی, اس جمعے کو کل 12 جہاں بحق ہوئے ہیں, 18 زخمی ہوئے ہیں. ان کی جان یہ کیوں ستیلے بچے ہیں, ان کے لیے انعام کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا, جو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے. تو آپ آج کرتے ہیں اور ہماری ٹاپ سٹوری پی ٹی آئی کی لڑائی. رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ خود وزیر داخلہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کا ایریا کیسا ہے یا وزارت داخلہ کام کیسے کرتی ہے. یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور دھرنے سے یا ریلی سے جہاں پہ وہ موجود تھے وہاں سے وہ پیر صحابہ کے راستے کے پی کیسے فرار ہو گئے حکومت کی مرضی کے بغیر؟ نہیں دیکھیں, حکومت کی مرضی اور چیز ہے اور پرائیورٹی اور چیز ہے. یعنی حکومت کا مقصد یہ تو تھا کہ یہ لوگ یہاں پہ ریڈ زون میں آ کے نہ رکیں اور یہاں سے پیچھے چلے جائیں. پہلے بھی ان کو یہ سمجھایا بھی گیا, ریکویسٹ کی گئی. مقصد اور پرائیورٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو گرفتار کرنا کوئی ہماری پرائیورٹی نہیں تھی. کہ اگر یہ وہاں سے نکلے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہاں سے یہ نہ نکلتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو پہلے گرفتار کیا جاتا.
لیکن جب یہ وہاں سے نکل گئے تو پھر وہ دھرنے کو ڈسپرس کرنے کا مقصد تو خود بخود اچیو ہو گیا، کیونکہ ان کے نہیں، نکلتے لیکن ہی آئی جی سارا مجمع پولیس جو تھا اسلام وہ آباد نے تتر بتر کہا ہو کہ گیا۔ ہم ان کو گرفتار کریں گے ہر صورت. وہ خود باہر نکلے ہوئے تھے، خود لیڈ کر رہے تھے اس آپریشن کو جو گرفتار کرنے جا رہے تھے علی مین گنڈا پور اور بشرا کو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مقصد ہی نہیں تھا، پرائرٹی نہیں تھی ان کو گرفتار کرنا. دونوں ضمانت پہ ہیں، مفرور ہیں. نہیں، یہ کس نے کہا یہ ایسے؟ آئی جی پولیس اسلام آباد میں اس دن جس دن نہیں آپریشن ہوا دیکھیں، کہ آئی ہم جی ان کے اسلام تعاقب میں ہیں، آباد ہم ان نے کو پکڑ لیں گے. نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے، تعاقب انہوں نے کیا بھی، لیکن جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی سیکورٹی تھی اور ان کے ساتھ پھر بہت زیادہ گاڑیاں تھیں جب یہ یہاں سے نکلے ہیں. تو بہرحال وہ اس میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جو ایک بنیادی مقصد تھا کہ اس فسادی مجمع کو، موب کو ریڈ زون سے پیچھے دھکیل دیا جائے یا ڈسپرس کر دیا جائے، مین مقصد تو وہ تھا نا. گرفتاری تو بعد میں پھر سیکنڈری چیز ہے، ٹرائل تو اس کے بعد کی چیز چلیں ہے، اس سزا مقصد کو اچیو دلوانا کرنے اس کے کے لیے بعد کی چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس مقصد کو اچیو کرنے تو کے لیے اس جو لیے الزام لگ رہا ہے حکومت پہ کہ قتل عام کیا، جو اتنا پروپیگنڈا ہوا، اس کو آپ لوگ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں، پراپیگنڈا تو یہ پی ٹی آئی کا کام ہے پراپیگنڈا کرنا. یہ پراپیگنڈا پارٹی ہے، ان کا کام ہے کہ جھوٹ کو جو ہے وہ پراپاگیٹ کرنا. انہوں نے آج تک کیا کیا ہے اس کے علاوہ؟ اسی میں تو ان حکومت کی کی ذمہ جو ہے داری وہ یہ بتا مہارت ہے. کے آپ ختم ہو مجھے جاتی ہے. بتائیں کہ جب ایک مجمع میں جب جو لوگ لیڈ کر رہے ہوں وہ پہلی سٹیج کے اوپر کہ ابھی ٹیئر گیس جو ہے وہ ان کے اوپر آئے اور وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے نکل جائیں، تو اس کے بعد وہاں پہ کسی کے لیکن وہ خلاف ملے ہوئے طاقت تھے، استعمال کرنے یا وہ کسی تو کو مارنے حکومت کی کی کیا ان کے ضرورت ہے؟ ساتھ کوئی نہ کوئی مفاہمت تھی نا. حکومت کی کوئی نہ کوئی مفاہمت تھی نا ان کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ. ورکرز نے تو سفر کیا نا، ورکرز تو مارے گئے، ورکرز تو زخمی ہوئے. اس پہ حکومت کا کیا موقف ہے؟ مطلب کوئی واضح موقف. آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جھوٹ دیکھیں بولتی ہے، پروپیگنڈا کرتی ہے، پاکستان کا نام بدنام ہو گیا. نہیں حکومت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر بقول آپ کے سر کہ وہ وہاں سے مفاہمت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو گئے، تو یہ لمحہ فکریہ پھر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ان کے لیے بندوقیں اٹھا کے اور مرنے مارنے کے لیے ان کے ساتھ آئے یہاں تک. ان میں ورکر بھی تھے، لیکن زیادہ تر تو جو ہے وہ تو شر پسند اور دہشت گرد لوگ تھے، جو کہ جن کے اپنے تو آپ مقاصد ہوتے کنفرم ہیں اس کر قسم رہے ہیں کہ کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ موب انڈرسٹینڈنگ، میں. مفاہمت تھی حکومت اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان؟ نہیں، یہ بات جو ہے یہ کی جا رہی ہے، بہت سوچ لیکن کے کہا یہ آپ نے. بات درست نہیں ہے. اور نہیں تو پھر کیسے یہ یہاں سے وہاں آپ سے کو جو پتہ ہے، ہے اسلام آباد یہ کا مجھے بھی پتہ ہے، وہاں سے رینجرز کی چیک پوسٹ، پولیس کی چیک پوسٹ، یہاں سے وہاں تک پیر صحابہ تک کیسے نکل گئے؟ اس میں سے وہ پونا گھنٹہ لگتا ہے کم از کم وہاں تک نہیں پہنچتے ہوئے. نہیں معاملہ یہ ہے کہ ان کے نکلنے کی بات یا ان کے جو ہے وہ راستے میں اریسٹ نہ ہونے کی بات علیحدہ ہے، اور وہاں سے جو انہوں نے راہ فرار اختیار کیا ہے، ورکروں کو جو چھوڑ کے یہ وہاں سے گئے ہیں، تو یہ تو ان کی اپنی مرضی سے گئے ہیں نا. یہ جب یہ نعرے تو انہوں لگا نے رہے تھے اور چلیں تقاریر کر رہے تھے کہ جی ہم یہ بات کفن ٹھیک ہے باندھ آپ کے کی، آ رہے ہیں، تو ہم نے کہا تھا ان کو بھی یہ تقاریر کریں آپ. آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک عام مناسب ذہانت رکھنے والا شخص اگر یہ سوچے اور کہے، آپ سے پوچھے کہ انہوں نے آپ کے لیے آسانی، حکومت کے لیے آسانی پیدا کی وہاں سے دھرنے سے فرار ہو کے، اور آپ لوگوں نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی جواب میں ان کو اسلام آباد سے کے پی فرار ہونے میں مدد دینے میں، کیا یہ بات اس مناسب ذہانت کے شخص کی یا اس کا سوال ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اور یقیناً آپ کے ذہن میں جو یہ سوال آیا ہے تو یہ آپ کی ایک یعنی جو ہے وہ لائن آف تھنکنگ ہے،
لیکن اس کے اوپر مجھ سے آپ جو ہے وہ اقبالی بیان کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو اس طرح خبر بنے ہمارا کام خبری ہیں، تو آپ ہم خبری ہیں، ہماری خبر بننی چاہیے، اس کو اینالائز آپ کریں، خبر ہی نہیں دے رہے، اس کو اینالائز آپ کریں. دیکھیں میرے ساتھ فیصلہ آبادی کارڈ نہ کھیلیں اور کچھ خبر دیں نا. آپ ہمیں لوگ چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں سچ، تھوڑا سا سچ تو بتا دیں کہ کیا یہ کچھ ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت ہوئی ہے، انہوں نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی، آپ نے ان کے لیے جو پرائرٹی آپ نے کہا پرائرٹی نہیں تھی، چلیں ایسے کہہ لیں. نہیں دیکھیں میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ان کے اس عمل سے جو ہے وہ آسانی پیدا ہوئی اور وہاں پہ نقصان نہیں ہوا. اگر یہ وہاں پہ رکتے تو وہاں پہ زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. اب یہ جو سوشل میڈیا میں پراپیگنڈا کر رہے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ 100 تھے، پھر ہو گیا جی 278 لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے، پھر اب 315 تک پہنچ گئے ہیں. یہ جو ہے یہ اس وقت تو یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو، جو ہے وہ یعنی فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن اگر کوئی ادروائز صورت ہوتی تو شاید وہاں پہ زیادہ نقصان ہوتا. تو یہ تو بہت آسانی اور بہتری ہوئی ہے کہ یہ وہاں سے نکل گئے. لیکن بظاہر تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کی بزدلی ہے اور یہ شروع سے ہی ان کا ابصار عالم صاحب ان کا فیصلہ ہی غلط تھا. اس طرح سے فیصلہ کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے کیا تھا، بشرا بی بی نے کیا تھا، یا جی عمران خان نے کیا تھا؟ ان کا نہیں، یہ فیصلہ عمران خان کا تھا. میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل بغیر سوچے بغیر سمجھے، کوئی ہوم ورک نہیں تھا، کوئی ان کی پریپریشن نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ وہاں پہ ان کو رات گزارنی پڑ جاتی تو وہاں پہ کوئی تھا بندوبست؟ کس طرح سے لوگوں کو انہوں نے ٹھہرانا ہے، کس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا ہے. تقریباً جب یہ آئے ہیں تو 15-20 ہزار جو ہے وہ لوگ تھے، اور جب یہ ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف بہت بڑا آپریشن ہو گیا ہے، تو اس وقت تو ٹوٹل 2-2.5 ہزار بندہ تھا. باقی سارے لوگ جو ہے وہ اچھا یہ بتائیے گا، جا چکے تھے. یہ بتائیے گا اگر ان کو یہاں پہ کوئی 4 دن بیٹھنا پڑتا تو میرا خیال ہے وہ تعداد جو ہے نا وہ 300-400 تک پہ آ جاتی. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا پنجاب سے لوگ آ جاتے، دونوں پاسبلٹیز تھیں. اچھا لیکن یہ بتائیے گا کہ باہر سے لوگ عمران خان کے لیے نہیں آتے رہے ہیں تو ان کے لیے کہاں سے آ جانے تھے؟ اچھا چلیں ٹھیک. نہیں بشرا بی بی پنجاب سے ہیں تو پنجاب ان کے شاید ان کے لیے نکل آتا. پختون نکل آئے تو وہ کیوں نہیں نکلتے؟ نہیں، پنجاب میں ایسے حالات ہی نہیں ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا نا. دیکھیں ہم بھی تو حلقوں میں موجود ہیں. میں پی ایم ایل این کے پنجاب کے پریزیڈنٹ کے طور پہ میرا اپنے لوگوں سے رابطہ تھا، ہمارا ٹکٹ ہولڈر سے رابطہ تھا. وہ سبھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو حلقوں میں موجود ہی نہیں ہے، ان کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے. جس بندے کے ذمہ انہوں نے لگایا کہ تم نے 10,000 بندہ لے کے جانا ہے اپنے حلقے سے، اور 5-5 ہزار ایم پی یعنی ایک ایم این اے کے حلقے سے 20,000 آدمیوں کو لے جانے کا ان کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے. اور ہمیں خبر مل رہی تھی کہ انہوں نے تو کبھی کسی کے ساتھ میٹنگ تک نہیں کی. یہ تو ٹیلی فون کے اوپر رابطے میں نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، تو کہاں سے یہ 20,000 آدمی لے کے آئیں گے؟ پنجاب میں بالکل ایسے حالات نہیں تھے. ویسے بھی خیر لوگوں کا اس قسم کا وہاں پہ رجحان نہ تھا نہ ہے، لیکن انہوں نے بھی کوئی محنت نہیں کی وہاں پہ، ان کی کوئی ورکنگ نہیں تھی. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو ہے یہ وہ جانے اور ان کے ورکر جانے، جو ہے وہ لیکن بیٹھے نے جو ہے وہ کال دے دی. لیکن ابھی جو پروپیگنڈا کی آپ بات کر رہے تھے اور اس میں حکومت کی ناکامی ہے، میں نااہلیت بھی کہوں گا، ناکامی بھی کہوں گا، اور کہنا چاہیے کہ حکومت پروپیگنڈا کے محاذ پہ بالکل شکست کھا گئی ہے. جیسے ابھی لاشوں کی بات تو ختم نہیں ہوئی، کم ہو گئی ہے جو دعوے ہو رہے تھے، اور لوگوں نے اپنے طور پہ ان کے پروپیگنڈا کو کاؤنٹر بھی کیا ہے. لیکن اب جو ساتھ ہی اس کے ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، اور یہ بات انٹرنیشنل لیول پہ بھی اٹھائی جا رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی لکھا جا رہا ہے، اور آپ کی حکومت اجازت نہیں دے رہی ان کو ملاقات کی، جس سے افواہیں مزید پھیل رہی ہیں. اب دوبارہ عدالت نے حکم دیا ہے ملاقات کا. تو کیوں آپ لوگ اس معاملے میں اتنے سستی کیوں حکومت دکھا رہی ہے کہ جو رائٹ
چیز ہونے والی ہوتی ہے ہونے دے تاکہ پروپیگنڈا شروع سے نہ چلے، لیکن آپ پروپیگنڈا کو پہلے پھیلنے نہیں دیتے پھر دیکھیں، کہتے ہیں جی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور ملاقات بالکل ان کی ہونی کب چاہیے، دیکھا اور جائے ان گا؟ کی حفاظت کب دیکھا جائے گا؟ وہ حفاظت کے جھوٹ لیے جو سٹینڈرڈز جب ہیں۔ سچ جوتے تلاش کرتا ہے، جھوٹ پوری نہیں دنیا کا دیکھیں نا، چکر لگا کے واپس آ اب چکا وہاں ہوتا ہے پہ، ہمارے گھر۔ نہیں دیکھیں وہاں پہ جو جس قسم کے مسائل یہ پیدا کرتے ہیں، وہ بھی تو خیر پھر وہاں پہ جو جیل ایڈمنسٹریشن ہے، یہ ان سے جو ہے وہ متعلق بات ہے۔ تو پراپیگنڈا تو خیر آپ کے علم میں ہے کہ پراپیگنڈا تو انہوں نے جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے یہ پراپیگنڈا کر دیا تھا کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ زہر دے دیا گیا ہے، پھر کہا کہ جی وہ پتہ نہیں کس کے قطرے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ چائے میں ملا دیے گئے ہیں۔ تو یہ پراپیگنڈا تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے جاری رکھیں گے، لیکن یہ میں آپ کو ٹھیک ہے، یقین دلاتا ہوں آن بیہاف آف گورنمنٹ کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ان کا پوری حفاظت، ان کے کھانا، ان کا باقی جو بھی سہولتیں ہیں۔ ہم تو اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتے، ہم نے تو یہ عدالتوں نے ان کو وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل جیسی جو ہے وہ سہولتیں دی کہ ان کو یہ بھی مہیا کریں، یہ بھی مہیا کریں، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، اور میں ٹھیک ہے۔ تو اچھا مجھے اس بات کے اوپر ایک بلیو ہی نہیں سوال آپ سے کرتا پوچھنا چاہ کہ رہا آپ جیل ہوں میں کہ جو ہے کل وہ فیصل کسی وافدہ کو نے ہمارے اظہار پروگرام میں ثانی کہا کریں۔ کہ خان صاحب کی زندگی کو بچانا ہے، ان کو زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور انہوں نے الزام لگایا، یہ فیصل وافدہ نے الزام لگایا، ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی ہو سکتا ہے کوئی دم درود کر دے یا زہر ان کو دے دے، بارود اندر پہنچا دے، بارود سے مراد زہر اندر جیل میں پہنچا دے اور خان صاحب کو کچھ ہو جائے۔ تو ظاہرہ اگر یہ اس طرح کی کوئی بات ہے یا نہیں ہے، یہ تو انہیں پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے، تو الزام تو حکومت بھی آئے گا نا۔ تو حکومت نے کیا ایسے نہیں سسٹم ان پلیس کیے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا بھی کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کہ بتائیں گے آپ کس طرح ان کا کھانا چیک ہوتا ہے، کس طرح اندر جو ملنے والے جاتے ہیں ان کے ذریعے کوئی ایسی چیز نہ چلی جی جائے جس سے باقاعدہ خان صاحب کو یہ بات نقصان پہنچے۔ دیکھیں، یہ بات جو ہائی کورٹ میں اپنا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے اپنے سگنیچر کے ساتھ جمع کروائی ہے، اس میں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ جی ان کو صبح کے ٹائم یہ، دوپہر کے ٹائم اور شام کو یہ جو ہے وہ کھانا ملتا ہے، اس کے لیے وہاں پہ ان کو کوک فراہم کیا گیا ہے، کھانا جو ہے وہ ڈاکٹر جا کے جو ہے وہ پہلے چیک کرتا ہے، انہیں پورا ایک جو ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے ان پلیس ہے۔ تو ٹھیک ہے، وڈا صاحب جو ہے وہ ان کی ایک اپنی رائے ہے یا ان کے اپنے خدشات ہیں، لیکن بالکل جو آدمی کسٹڈی ذمہ میں داری تو ہے حکومت کی ہے نا۔ تو وہ جیل انتظامیہ گورنمنٹ جو ہے وہ رسپانسیبل ہے اس کی حفاظت کی اور اس کی زندگی کی، تو اس لیے کوئی اس سلسلے میں قطعاً ٹھیک ہے، کسی اچھا قسم کی جو ہے وہ کوتاہی جو ہے وہ ٹھیک ہے، روا نہیں رکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ رانا صاحب ایک پوائنٹ آف ویو یہ آ رہا ہے، دو قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں کہ حکومت اب گورنر راج لگا دی گئی خیبر پختونخوا میں، اور کیونکہ بار بار وہاں سے حملے ہو رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب حکومت کو کیا ضرورت ہے گورنر راج لگانے کی، جب پی ٹی آئی کے اپنے اندر اتنے اختلافات چل رہے ہیں اور وہ اپنا خود ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو آپ ایک سیاستدان کے طور پہ، ایک حکومتی نمائندے کے طور پہ آپ کیا فیصلہ کیا ہے، گورنر راج لگائیں گے؟ جی میں جو آپ نے دونوں آراء کا حوالہ دیا ہے، میں دوسری رائے سے پوری طرح سے متفق ہوں۔ میں اپنی گورنمنٹ کو، اپنی پارٹی کو، اپنی لیڈرشپ کو میں تو یہی رائے دوں گا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج جو ہے وہ کسی طور پہ بھی نہ کانسٹیٹیوشنلی، نہ لیگلی، نہ ادروائز جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ دگرگوں ہے، اور یہ ایڈ ان کرے گی وہاں کی صورتحال کی خرابی میں۔ تو اس لیے گورنر راج جو ہے وہ کسی قیمت پہ نہیں لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ اب جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ان کی ایک عادت بھی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، وہ بڑکے شڑکے ماریں گے، باتیں بوتیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس لیکن صوبے کے عوام کے بہترین مفاد میں ان چیزوں کو ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ابھی بتایا کہ وہ بڑھ کے ماریں گے، رات کو انہوں نے بہت سخت بیانات دیے ہیں،
اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم آئیں گے تو گولیاں اگر تم لوگ مارو گے تو ہم بھی اسلحہ لے کے آئیں گے, ہم بھی گولیاں ماریں گے, اور پھر ہم بتائیں گے کہ بھاگتے ہیں یا بھگاتے ہیں. اور بہت انہوں نے کچھ غیر اخلاقی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو میں یہاں نہیں کرنا چاہتا. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور واقعی اس وقت غصے میں ہیں, یا وہ ورکرز کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں ان بیانات سے, لیکن اس کا نقصان تو ہے نا اوورآل پورے ملک کے لوگوں کی سائیکی پہ؟ دیکھیں, وہ اس وقت بہت کریٹیکل پوزیشن میں ہے, پارٹی کے اندر بڑی ان فائٹ ہے, اور دونوں بشرا بی بی کو اور علی امین گنڈا پور صاحب کو پارٹی جو ہے اور پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ ان کا ساتھ جو چھوڑ کے یہاں سے انہوں نے راہ فرار اختیار کیا, اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہے, پارٹی کے لیڈر جو ہے وہ استعفے دے رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اس قسم کی جذباتی باتیں جو ہیں وہ ان کو سوٹ کرتی ہیں, اور وہ اپنی صورتحال کو جو ہے وہ ریکور کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. باقی یہ دوبارہ آنے والی بات جو ہے نا, یہ اب دلی دور است دوبارہ اب بہت شکریہ جو ہے نا وہ. تھینک یو جی, تھینک یو جی, بہت شکریہ رانا سنالو صاحب ہم سے بات کرنے کا. ہنوز دلی دور است رانا صاحب کہہ رہے ہیں اگر علی امین گنڈا پور اسلام آباد آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہنوز دلی دور است, لیکن ان کے پارٹی کے اندر جو کشمکش ہے, جو اختلافات ہیں, جو غصہ ہے پارٹی کا اور کارکنان کا, اس کی توجہ ہٹانے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب بڑھ کے مار رہے ہیں اور اس طرح کے جذباتی بیانات دے رہے ہیں. وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پی ٹی آئی کا لیڈر کون ہے, بشرا بی بی, گنڈا پور, بیرسٹر گوہر یا کوئی اور, جب تک کہ خان صاحب منظر عام پر نہیں ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو آج کا ہمارا پی ٹی آئی کا لیڈر بشرا بی بی, گنڈا پور یا کوئی اور. شعیب شاہین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج متی اللہ جان جو ہمارے دوست ہیں, صحافی ہیں اور گرفتار ہو گئے تھے کچھ دنوں پہلے, ان کی رہائی اڈیالہ جیل سے ہو گئی ہے اور اس وقت تک وہ گھر کی طرف جا رہے ہیں یا وہاں پہنچ چکے ہوں گے. لیکن آپ کے لیڈر عمران خان صاحب سے ملاقات سکی فیصل چودھری کی, جو آپ کی لیگل ٹیم کے ممبر ہیں, اور افواہیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں, یہ پھیل رہی ہیں, یہ جو بھی اس میں سچ ہے یہ جھوٹ ہے اس پہ میں آپ سے بات کروں گا, کہ خان صاحب کی صحت مخدوش ہے, خطرناک ہے, خراب ہے. لیکن ہم دیکھ چکے ماضی میں بھی یہ باتیں کی پی ٹی آئی نے, لیکن سچ اس کے الٹ نکلا. تو یہ کیوں آپ اس طرح کی فیک نیوز پھیلا کے اپنا موقف اور اپنا کیس کیوں کمزور کرتے ہیں؟ دیکھیں افسر صاحب, ہم نے تو نہیں پھیلائی, ہمیں تو جو انفارمیشن ملی ہے کسی بھی حوالے سے. آج ہماری اس حوالے سے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے 8 بجے, ہم اپنا اعلامیہ جاری کریں گے. لیکن دیکھیں جب وہ ریمانڈ پہ ہیں, فزیکل ریمانڈ پہ, کورٹ کے آرڈر کے باوجود جیل سپرنٹنڈنٹ ملاقاتیں نہیں کرانے دے رہا, عدالت نے حکم دیا کل ملاقات کا, نہیں کرانے دی گئی. آج آئی او کو پرسنلی طلب کیا اور آرڈر کیا جیل سپرنٹنڈنٹ کو, آئی او کو, ایس ایچ او کو, سبھی کو, کہ آج ہر حال میں ملاقات کرائیں. دیکھیں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے نا ایک وکیل کا اپنے کلائنٹ سے ملنا, ارسپیکٹیو کہ وہ عمران خان ہے, ارسپیکٹیو کہ وہ ایک ہائی پروفائل سابق پرائم منسٹر جو ہے وہ تھانے میں ہے یا جیل میں ہے. لیکن ملاقات سے یا ایکسیس ٹو جسٹس سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا. یہ بنیادی انسانی حق ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, میں آپ سے متفق ہوں اس بات پہ. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے, افواہیں دیکھیں افواہیں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب آپ ایک بنیادی انسانی حق سے کسی بھی شخص کو محروم کر دیا جائے. دیکھیں پچھلی دفعہ 36 گھنٹے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات, میرا سوال لے لیں, مختصر ہے. آپ نے کہا کہ انفارمیشن ہمارے پاس یہی آتی ہے. دیکھیں جیل اڈیالہ جیل میں پولیس کے انڈر ہے, پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہے, پھر اس کے بعد اس میں اور سیکیورٹی کے ادارے انوالو ہیں اس میں, تو ظاہر آپ کے پاس انفارمیشن اگر آتی ہے تو اسی دائروں میں سے نکل کے آئے گی نا. سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں آفیشل آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے ڈسیمینیٹ ہوں گی, تو آپ کی پارٹی کی طرف سے باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے ہیجان پیدا کیا جاتا ہے, سٹریس دی جاتی ہے اپنے ورکرز کو اور پاکستانیوں کو اور بہت سارے لوگوں کو. کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ اپنے ووٹر سپورٹرز کا خیال رکھتی ہے, پیار کرتی ہے, تو ان کے لیے ہیجان خیزی کیوں پیدا کرتی ہے, جبکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ انفارمیشن ایسی کوئی آئی نہیں ہے,
फिर भी ऑफिशियल अकाउंट के जरिए इसको बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से फैलाया जाता है, हिजान खजी पैदा की जाती है, जैसे पहले लाशों के मसले पे की गई। मुझे बताएं, जब पिछली दफा हमें इंफॉर्मेशन मिली कि जी 5 दिन से बिजली बंद है, वाकई बंद थी, उन्होंने खुद आगे कंफर्म किया। 12 दिन के लिए उनको जो उनका जेल मैनुअल, जेल रूल के तहत अगर कोई सजाए मौत का कैदी भी हो उसको भी हक हासिल है कि वो बाहर निकले 12 घंटे के बाद, और उनको वॉक कराई जाती है। वो यहाँ इनको वो पाबंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई। उसके अलावा एक्सरसाइज मशीन या जो कुछ भी उनको एक फैसिलिटीज अंडर दी लॉ, रूल्स एंड कोर्ट ऑर्डर के जरिए दी गई थी और मुलाकातें थी, सब पाबंदी लग गई। वो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। तो वो जो हद तक वो इन्फॉर्मेशन पिछली थी वो मेरा ख्याल है कि आप सुने एक मिनट देखिए, इस वक्त भी मैंने कहा ना कि हम अपना ऑफिशियल एलामिया जारी करेंगे 8 बजे की मीटिंग के बाद, लेकिन ये कहना कि ये कौन इसके लिए रुकावटें पैदा कर रहा है, प्रॉब्लम तो अदालत को अगर एसएचओ नहीं मानता, अदालत को जेल सुप्रीडेंट नहीं मानता, और अगर पंजाब की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलके एक शख्स को कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उसकी जिंदगी के मुतालिक खतरात अगर हैं और हर कोई बात कर रहा है इस पे, और तो हमें कंसर्न तो होना चाहिए ना कि हम चुप करके हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो खुदा ना खासा उनको कुछ हो जाए और फिर बाद में हम जाकर के पूछें कि हमने क्यों कुछ नहीं किया। हमारा तो हमने ना तस्दीक की है ना उसकी तस्दीक की है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें उनकी जिंदगी के मुतालिक कंसर्न है, तो हमारी मुलाकात करा देते, 5 मिनट मुलाकात करा देते तो हमें कम से कम वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम उसकी तस्दीक कर देते हैं कि जी ही इज ऑल राइट। अर्ज सुन लें। पहली बात तो यह कि ताउला तालुर ने डिनाई किया, गलत किया, झूठ बोला, मोहसिन नकवी ने झूठ बोला, मानता हूं उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, इससे अफवाहें फैलती हैं, ये बात मैं आपसे मुत्तफिक हूं। दूसरी बात मेरी ये है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, अपनी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, तो आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है, ख़ास तौर पे जो डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करती है, वो इन प्यार करने वालों के मासूम जज्बात से क्यों खेलते हैं? आपने कहा कि हमने तो नहीं फैलाई, देखिए मुश्किलात खान साहब को हैं, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है शायद कि उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है किसी जगह पे, वहाँ ले जाके उनको मार डाला जाएगा, उनकी लाश को कहीं दफन कर दिया जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। ये आपने चीज़ें पढ़ी नहीं है, पूरी दुनिया में लेटर लिखे जा रहे हैं तमाम सरबराहों को, और आप कह रहे हैं कि ये मामूली सी चीज़ है। मतलब ये पीटीआई की लीडरशिप और उनके अकाउंट्स कर रहे हैं, क्यों जज्बात से खेल रहे हैं आप मासूम लोगों के? लाशों की आपने बात की है, 278 लाशें कहा लतीफ़ खोसा ने, वकील हैं, सीनियर वकील हैं, शेख वकास अकरम ने कहा 100 हैं, लेकिन असल में अब आप कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं 12 हैं, तो ये हिजान क्यों पैदा करते हैं? मैं तो ये, मेरा सवाल ये है, जज्बात से क्यों खेलते हैं? देखें, सच बोले। देखिए, पहली बात तो है कि हमें जान पैदा नहीं करते। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन लोगों की तस्दीक हो चुकी है हमने उनके नाम सिर्फ दिए हैं, जिनकी तस्दीक होना बाकी है वो इससे ज्यादा है। अब वो तस्दीक के मराहल में है, वो हमने ऑफिशियल वर्जन कल दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी बात देखें, जो हमारा पिछला कंसर्न था वो दुरुस्त साबित हुआ। आज हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि अदालत के हुक्म को अगर नहीं मानते, अगर अदालत के हुक्म अदूली, हाई कोर्ट के आर्डर्स की, एटीसी के जज की सरियन खिलाफवर्जी होती है, और ये कंसर्न सिर्फ मेरा तो नहीं होना चाहिए ना, पाकिस्तान के हर शख्स का, एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा सरबराह है और स्पेशली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। मुझे बता दें कि वो बाकायदा एलामिया जारी करें, और मुलाकात कराने से आप इनकार नहीं कर सकते, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मुलाकात करानी होती है जब आप फिजिकल डिमांड पे होते हैं। ये फंडामेंटल राइट है। आप बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल कर देते हैं, और उनकी तरफ से जिन्होंने सीधी सीधी गोलियां मारी उन मासूम शहरियों को, जिनको सिर्फ प्रोटेस्ट की गरज से वो यहाँ आए हुए थे, तो उनसे एक शक को शुबा मजीद बढ़ता है कि इन लोगों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम हमारा ये नहीं है कि हम ये कहें कि जी ये इसकी तस्दीक और तकदीर, ये क्यों रोक रहे हैं? ये आए, देखें, जिस दिन मिलाना होता है बैरिस्टर साहब को मिला दिया, जिस दिन नहीं मिलाना होता नहीं मिलाते, जिस दिन सारे रास्ते बंद थे बैरिस्टर गौर को बुला के मिला लिया। तो बात ये है कि इस कठपुतली हुकूमत गुलाम डेमोक्रेसी, ये इनकी तरफ से फैलाई हुई ये चीजें हैं और उनकी तरफ से ये मसाइल है, हमारी तरफ से नहीं है। ठीक, ये बताइएगा कि जो अली बिन गंडापुर साहब ने ऐलान किया है 1-1 करोड़ रुपए का, जो लोग जाँ बहक हुए हैं इस्लामाबाद में, ये खाली ऐलान है या इस पे अमल भी होगा?
اور اس کی تصدیق کا عمل کیا ہوگا کہ کون جائز ہے ریسیو جس کو کرنے چاہیے پیسے اور کون نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو ایگزیکیوٹ ہوگا انشاءاللہ. وہ تو ایگزیکیوٹ تب ہوگا کہ جب اس کی ویریفیکیشن آئے گی، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوگا، اس شخص کا نماز جنازہ ہوگا، اس کے ورثہ ہوں گے اور اس کا بے فارم ہوگا. اس کی تصدیق کے بغیر ہم کس طرح ان کو چیک دے دیں گے؟ یہ تو تھرو ڈاکومنٹڈ ہوگا اور پراپر اس کا آڈٹ کا پروسیس ہوگا. یہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے درست اعلان کیا ہے؟ 100% درست اعلان کیا ہے. معصوم شہریوں کو اگر ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کا تو جو فرض تھا انہوں نے ادا کیا، لیکن جو کردار اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن الگ سے ہونا چاہیے. بالکل سے بالکل میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. صرف یہ مجھے سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع کرم، اس میں پارا چنار 124 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 178 زخمی ہیں. ان کے لیے صوبائی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی فارمولا وہاں بھی اپلائی نہیں ہونا چاہیے یا وہ ستیلے بچے ہیں خیبر پختونخوا کے؟ جی بالکل افسار صاحب، آپ کی بات درست ہے. اس میں کمپنسیشن ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے بھی. معصوم لوگ جہاں بھی شہید ہوں، جہاں بھی گو کہ وہ ریاستی دہشت گردی کا شکار نہیں ہوئے، ان کا انٹرنل ایشو ہے. لیکن اس حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے اور سیز فائر کرانے میں ٹو سم ایکسٹینٹ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اس کا پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے اور جن جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں اس حوالے سے ان کے لیے بھی کمپنسیشن ہونی چاہیے. میں اس کو بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک بہت جو کنٹروورسی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ بشرا بی بی کی جو ہیں کیا کہوں ایڈوائزر کہہ لیں یا وزیر اعلیٰ کی جو ایڈوائزر تھی اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، مشال یوسف زئی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی نے وفا نبھائی اور خان کے حکم پر ڈی چوک گئی. لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکمل راجہ ہے، حامد رضا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک جانے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو ہوا کیا تھا فیصلہ اور یہ کس نے خلاف ورزی کی ہے اس فیصلے کی جو بھی فیصلہ تھا؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا فیصلہ تھا کہ ڈی چوک ہو یا چائنا چوک ہو یا سنگجانی ہو. مظاہرہ کرنا مقصد تھا اور اسلام آباد میں جانا تھا. یہ طے شدہ پلان تھا کہ جی آپ نے جانا ہے اور نکلنا ہے. پھر ان بٹوین جو بات چیت ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. گوہر صاحب بھی پرسنلی ملے تھے. پھر اس کے بعد کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے چونکہ پہلے فیصلہ کیا تھا ڈی چوک کا، دوبارہ اگر انہوں نے لاک کیا ہے سنگجانی کا تو اس کی ان سے بات کرائی جائے یا لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا جائے یا اس حوالے سے کوئی پرمیشن کو اگر ملی ہے آفیشلی تو وہ بتائی جائے. کیونکہ ظاہر ہے کارکن چارج تھا، تو اس لیے احتجاج کرنا سنگجانی پہ یا ڈی چوک پہ دیٹ از ناٹ دی ایشو. ایشو صرف یہ ہے کہ اس وقت وہ اسلام آباد میں آئے، مظاہرین تھے، پروٹیسٹرز تھے، پرامن شہری تھے، ساری دنیا نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں کوئی اسلحہ نہیں تھا، لیکن ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، مارا گیا، ان کو انجرڈ کیا گیا، جو ریاستی دہشت گردی ہوئی، وہ ایک سبجیکٹ ہے جس کی شدید مذمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی بہن ہیں بشرا کی مریم وٹو اور مشال یوسف زئی، دونوں یہ کہہ رہی ہیں، الزام لگا رہی ہیں کہ ان کو بغیر ان کی مرضی کے یہاں سے لے جایا گیا، ڈی چوک نہیں جانے دیا گیا اور پھر خیبر پختونخوا لے گئے. اور ساتھ دوسری طرف فیصل وابڈہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کو زہر دے دیں گی، وہ پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں. باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ وہ پی ٹی آئی سے جو ایسوسیٹڈ ہیں وہ بشرا بی بی پہ بہت ہی سنگین الزامات لگا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں میں وزن ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. فیصل وابڈہ صاحب کو یا باہر بیٹھنے والے کس کو کیا حق حاصل ہے کہ کسی بھی کی بیوی کے بارے میں کہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے؟ یا دیکھیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ لویل ہے، وہ 9 مہینے جیل میں رہ کر آئی ہے، وہ ایک باپردہ خاتون ہے، وہ سیاست میں نہیں ہے، وہ ایک ظاہر جذباتی. علیمہ خان اور روبینہ خان نے بھی یہ بات کی ہے، خان صاحب کی بہن نے. روبینہ خان نے کہا ہے کہ یہ گوگی کے ذریعے، عثمان بزدار کے ذریعے پنجاب بہت لوٹ مار کی ہے بشرا نے، اور اب یہ مشال یوسف زئی کے ذریعے کے پی میں کر رہی ہیں. یہ روبینہ خان نے کہا ہے، ان کی بہن نے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بات ہے. اگر کسی کی ذاتی کوئی رائے ہو سکتی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک. دیکھیں نا، مشال یوسف زئی کو تو انہوں نے ہٹا دیا ہے اور پہلے بھی ہٹا دیا تھا، اور اب کس بات سے اب ظاہر ہمارے نالج میں نہیں ہے. لیکن یہ باقی ساری اسپیکولیشنز ہوتی ہیں اور اسپیکولیشنز جو ہیں ان کے اوپر ہمارا نہ جواب بنتا ہے نہ ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شاہب، ہم سے بات کرنے کا وقت ہے. ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کہ کیا پارا چنار کے بچے
سوتیلے بچے ہیں؟ کیا وہ خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں ہے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے ان کا خون سستا ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے پارا چنار کے سوتیلے بچے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت لگتا ہے کہ بہت زیادہ کنسرن ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک بھی جان اگر جائے کسی بھی پاکستانی کی بے گناہ کی، اس پہ ظاہر افسوس ہوتا ہے۔ جو آپریشن ہوا پچھلے دنوں حکومت اور پی ٹی آئی کے مظاہرین کے درمیان، اور اس کے بارے میں ہم مسلسل اظہار افسوس کرتے رہتے ہیں، اور صوبائی حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کا بہت خیال رکھا جائے۔ علی بن گنڈا پور نے جو یہاں پہ ورکرز کو چھوڑ کے فرار ہو گئے بشرا بی بی کے ساتھ، پیر سہاوا کی طرف سے ہری پور پہنچے اور وہاں سے ہیلی کاپٹر میں پشاور گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں جاتے ہی ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں تاکہ ان کا جو فرار ہے یہاں سے، ورکرز کو پیچھے چھوڑ کے خطرے خود فرار ہو گئے، اس سے توجہ ہٹے اور اس طرح کے جو بڑکے ہیں اس طرف توجہ دی جائے۔ ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ جہاں بھاگ ہیں اسلام آباد میں، ان کو 1-1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، جو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کی یہاں کے ورکرز کی تعداد بہت بڑھا کے بتائی جا رہی ہے، اور اس پہ لوگوں کا یہ شک ہے کہ جو بیرون ملک چندہ جمع کرنے والے ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں جو ان کے نام پہ چندہ جمع کیا جائے گا، وہ 300 یا 200 لوگوں کی لاشوں کے نام پہ کیا جائے گا، اور دیا صرف 10 یا 12 کو جائے گا، باقی پیسہ کھایا جائے گا۔ لیکن ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پارا چنار میں ہوا اور وہاں پہ 124 افراد جاں بحق ہوئے اور وہاں پہ 178 زخمی ہیں، اور کل بھی وہاں پہ 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، وہاں پہ صوبائی حکومت اتنی کنسرن کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے پختون بچے نہیں ہیں؟ کیا ریاست پہ ان کا حق نہیں ہے کہ ریاست کو نہیں چاہیے کہ ان کے لیے بھی 1-1 کروڑ روپیہ کا اعلان کرے اور ان کے مسائل کو بھی اسی جذبے سے حل کرے جس طرح اپنی پارٹی کے ورکر کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے؟ اس پر ہماری حکومت، صوبائی حکومت سے یہ درخواست ہے کہ وہ غور کریں کہ کسی بھی صوبے کے حصے کو ڈیل مت کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، گڈ نائٹ۔